أصحاب الراشدين المهاجرين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم مل کے محبت ذوق شوق و عقیدت سے اپنے کریم محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا عطیہ اور تحفہ پیش فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین معزز حاضرین، آج کی یہ محفل پاک امام عالی مقام سید الشہداء جگر گوشہ رسول نور نگاہ حیدر البطول برادر امام حسن مجتبیٰ سیدنا و مرشدنا و مولانا امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ وعلی ابیہ وعلی امہ وعلی جدہ الصلاۃ والسلام کی یاد و برکات میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس پاک دل کے تصدق اس پاک محفل میں ہم سب کی حاضری منظور و مقبول فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرات گرامی قدر، 3 مرحلے، ایک مرحلہ ہے امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے کا مرحلہ، جو وقت، جو زمانہ، جو ٹائم پہلے آپ کی شہادت سے، اور ایک وہ خاص وقت ہے جس وقت آپ کی شہادت ہوئی 61 ہجری محرم الحرام شریف کی 10 تاریخ، اور تیسرا مرحلہ آپ کی شہادت ہو جانے کے بعد اب تک کا ٹائم ہے، اب سے لے کر قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے یہ جتنا وقت ہے۔ یاد رکھیں، امام عالی مقام کی شہادت وہ عظیم صالحہ ہے جس کا ذکر اس شہادت کے وقوع سے پہلے بھی تھا۔ حالانکہ جو بھی شہادت ہو، کتنی بڑی شہادت ہو، کتنی عظیم شہادت ہو، جب وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شہادت ہوئی، ایسے ہوئی، اس میں یہ مصائب آئے، یہ مشکلات آئے۔ لیکن امام عالی مقام کی شہادت سے پہلے کا جو وقت گزرا ہے، اس وقت میں بھی آپ کی شہادت کا ذکر دنیا میں موجود تھا۔
جس وقت آپ کی شہادت ہوئی، فرش پر، عرش پر، زمین پر، آسمان پر، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں حضرت امام عالی مقام کی شہادت کا غم ہوا۔ اور جب وہ وقت گزر گیا تو آج تک اور آج سے لے کر صبح قیامت تک جب بھی کوئی مسلمان اذان سنے گا، جب بھی کوئی مسلمان قرآن سنے گا، جب بھی کوئی مسلمان نماز میں آ کر آل رسول پر درود پڑھے گا تو ہر لمحہ کربلا کا سانحہ ذہن میں رہے گا، دل میں رہے گا، آنکھوں کے سامنے رہے گا، جس سانحہ کے نتیجہ میں ہم تک اذان بھی پہنچی ہے، رب کا قرآن بھی پہنچا ہے، اور اپنی اصلی حالت میں اللہ کی نماز بھی پہنچی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان تینوں مراحل کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قصہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے آئے، پھر آپ نے ان کو لٹا بھی دیا، یعنی کوئی تأمل نہیں کیا، کوئی دل میں ایسی چیز نہیں آئی کہ یا اللہ میرا اسماعیل بن جائے، کوئی سبب بن جائے، کوئی ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے حکم پر راضی، دل و جان سے راضی ہو، جناب اسماعیل کو لٹا دیا۔ اللہ نے جناب اسماعیل کو بچایا، اور قرآن کہتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس اسماعیل کا فدیہ ادا فرما دیا۔ اب وہ بڑی قربانی کون سی ہے؟ یقیناً وہ دمبا بڑی عظمت والا ہے، چونکہ جنت سے آیا ہے، جس کو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لا کر لٹایا گیا، اور حضرت جناب ابراہیم نے اس کو ذبح کیا۔ اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے کچھ اعضاء وہ کعبہ شریف کی چھت میں محفوظ کیے گئے تھے، اور یزید پلید کی فوجوں نے ان اجزاء کو ضائع کیا، ان کو جلایا جب بیت اللہ کی توہین کی۔ وہ بڑی عظمت والا ہے، وہ بڑی شان والا ہے، وہ بڑے مقام والا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اس دمبے کی حضرت سیدنا اسماعیل سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ وہ دمبا بڑی شانوں والا ہے، مگر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا نہیں ہوا۔ اس دمبے کا مقام تو بہت بلند ہے، مگر اس دمبے کی رگوں میں حضرت اسماعیل کا خون نہیں دوڑ رہا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب فدیہ اسماعیل کا ہوگا تو اس کی اسماعیل کے ساتھ کوئی مناسبت بھی تو ہونی چاہیے، کوئی تعلق بھی تو ہونا چاہیے، کوئی ربط بھی ہونا چاہیے۔ تو حضرت علامہ اقبال نے اس بات کو کھولا، کہا اللہ اللہ پائے بسم اللہ بدر، معنی ذبح عظیم آمد بسر۔ کہا دنیا والوں اگر غور کرو تو باپ کا مقام یہ ہے کہ علی پائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، اور بیٹا حسین وہ ہے جو صدیوں پہلے فدیہ کی بات کی گئی تھی، اس ذبح عظیم کی تفسیر ذات حسین ہے، تفسیر ذات حسین ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حسین اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایک میں بات، علمی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔
ہمارے ہاں آج اسلام کا موقف یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اس پر ہمارے دلائل ہیں۔ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق ہے۔ یہ جو سارا قصہ ہوا یہ جناب اسماعیل کا نہیں ہوا، یہ جناب اسحاق کا ہوا ہے۔ ہمارے پاس اور بہت ساری دلیلیں ہیں اس پر کہ یہ ذبیح اللہ کا ٹائٹل حضرت اسماعیل کا ہے، مگر ایک بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ جو فدیہ دیا گیا ہے وہ ذبیح کی اولاد سے دیا گیا ہے، اور ذبیح اگر اسحاق ہوتے تو حسین ان کی اولاد سے نہیں ہے۔ حسین علیہ السلام حضرت اسحاق کی اولاد نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے، قربانی ہے حسین کہ جو ذبیح اللہ ہے وہی ہے جو رشتے میں امام حسین کے جد اعلیٰ لگتے ہیں، اور وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بڑی توجہ۔ اب یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، صدیاں پہلے اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اسماعیل کا فدیہ ایک بڑی قربانی کے ساتھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے بچے پیدا نہ ہو پہلے سوچتے ہیں اللہ بیٹا دے گا تو اسے حافظ بنائے گا، سوچتے ہیں نا۔ اب یہ اولاد پیدا ہوتی ہے، آپ اس کی پوری زندگی کی پلاننگ کر رہے ہیں، اتنے سال تک یہ ہوگا، اتنے سال تک یہ ہوگا، اتنے سال کے بعد میرا بیٹا یہاں پہنچے گا، اتنے سال کے بعد میرا بیٹا اس منصب پہ فائز ہو جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ حسین ابھی پیدا ہوئے ہیں تو کربلا کی تیاری شروع ہو گئی۔ یہ ایک حدیث نہیں ہے، میں صرف اشارے کروں گا، اس پر درجنوں روایات موجود ہیں۔ حضرت سیدہ ام الفضل جو حضور کی چچی جان ہے، انہوں نے خواب دیکھا، اور کیا خواب کہ حضور کے بدن کا ٹکڑا حضور کے بدن سے جدا ہو کے ان کی گود میں آ گیا۔ تعبیر سرکار دو عالم نے خود بیان فرمایا اے چچی، آپ کا یہ خواب ڈراؤنا خواب نہیں ہے، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دے گا اور آپ کو اسے اٹھانا نصیب ہوگا۔ دو جملے عرض کر رہا ہوں، خواب ہے حضور کا ٹکڑا، تعبیر حسین۔ خواب کیا ہے؟ حضور کا ٹکڑا، تعبیر کیا ہے؟ حسین۔ گویا کہ یہ ذبح عظیم اس لیے ہے، دنیا کہتی ہے کربلا کے اندر حسین شہید ہوئے، حق ہے۔ دنیا کہتی ہے کربلا میں علی کا بیٹا قربان ہوا، حق ہے۔ دنیا کہتی ہے کربلا میں فاطمہ کا نور نظر قربان ہوا، حق ہے۔ پر حدیث کہتی ہے کربلا میں جو قربان ہوا وہ رسول اللہ کے بدن کا ٹکڑا تھا، جس پہ تیر چلا وہ محمد پاک کے بدن کا ٹکڑا تھا، جس پہ تلواریں چلی وہ حضور کے بدن کا حصہ تھا، جسے نیزوں کی بارش میں گھائل کیا گیا وہ حضور کے بدن کا ٹکڑا تھا، جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ حضور کے بدن کا ٹکڑا تھا، جس کی ہڈیوں کو چور کیا گیا وہ مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا تھا، جسے گلیوں میں بعد از شہادت پھرایا گیا وہ مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا تھا۔
اس لیے مصطفیٰ نے واضح کیا حسین منی و انا من الحسین، جو کم ظرف ہوں گے وہ کہیں گے مار دو علی کا بیٹا ہے، اور جنہیں مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہوگا ان کا ایمان ہوگا کربلا کا شہید مصطفیٰ کے بدن کا ٹکڑا۔ حضرات گرامی، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ سب سے پہلے جو ہستی شہادت حسین پہ رونے والے ہیں وہ حضور ہیں۔ کون ہے؟ سرکار ہے۔ اور شہادت ہونے کے بعد نہیں، کئی برس 50 سال کے قریب پہلے حضور روئے۔ یہی حدیث کہتی ہے کہ وہی چچی حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حسین حضور کی گود پر آغوش میں ہے اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے ہیں۔ حسین پاک کے غم میں، آپ کی شہادت کے غم میں آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو سمجھو سنت مصطفیٰ۔ ام الفضل کہتی ہے حضور کی چچی رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا میں نے دیکھا حضور رو رہے، سارو کتار رو رہے ہیں، بچے رو بھی رہے ہو تو بندہ خود نہیں روتا، بچوں کو چپ کرواتا ہے۔ یہ کیسا بچہ ہے جس کو گود میں لے کے حضور رو رہے ہیں، سرکار آنسو بہا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے میں حیران پریشان ہوں، میں نے پوچھا حضور کیا وجہ ہے کہ آپ حسین کو گود میں لے کے آنسو بہا رہے ہیں؟ اب یہ مسئلہ زمینی نہیں ہے، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے۔ حضور نے اس کا جواب دیا، فرمایا چچی میرے پاس جبریل آئے، میرے پاس بولیے گا، میرے پاس بولیے گا، میرے پاس ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا دین است حسین، دین حسین ہے، دین حسین ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں حسین کیسے دین ہے؟ میں نے کہا بتاؤ جبریل نبیوں کے پاس کیا لے کے آتا ہے؟ جبریل جب کسی بھی نبی کے پاس آتا ہے تو کیا لے کے آتا ہے؟ وہ دین ہی تو لے کے آتا ہے، وہ شریعت ہی تو لے کے آتا ہے، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کا پیغام ہی تو لے کے آتا ہے۔ کہا میرے پاس جبریل آئے اور آ کے مجھے یہ خبر دی یا رسول اللہ آپ کی امت کہلانے والے کچھ بدبختوں کے ہاتھوں آپ کا یہ شہزادہ حسین شہید ہوگا۔ مجھے بتائیں جو بات جبریل لے کے آئے وہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ وہ دین سے خارج ہو سکتی ہے، وہ دین سے باہر ہو سکتی ہے، کوئی ایمان والا نہیں سوچ سکتا۔ حضور نے فرمایا شہادت حسین کی خبر میرے پاس لے کے آنے والے جبریل ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا یہ واحد شہادت ہے۔ صدیاں پہلے اس کی خبر جبریل کے ذریعے حضرت جناب ابراہیم تک پہنچتی ہے، اور سالوں پہلے اس شہادت کی خبر حضرت جبریل لے کے جناب محمد مصطفیٰ حضور نے جبریل کی زبان سے یہ بات سنی اور سرکار زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے۔ شاید اس لیے میرا دل کہتا ہے، شاید اس لیے کہ کل اگر میرے حسین پر کسی کے آنسو نکلے، کوئی اعتراض کرے تو جواب میں یہ کہا جا سکے کہ حسین کے غم میں، حسین کی شہادت کے غم میں سب سے پہلے
خود رسول خدا نے آنسو بہائے۔ اور حضور سید الصابرین ہے، سرکار سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی ہے؟ بولے کوئی ہے؟ کوئی نہیں، سید الصابرین حضور ہے۔ حضور نے آنسو بہا کر بتایا یہ شہادت حسین کے غم میں آنسو بہانا بے صبری نہیں، حسین سے محبت کا اظہار ہے، پیار کا اظہار ہے، اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور حضرت ام سلمہ کے گھر تھے، یہی واقعہ ہوا، حضرت حسین سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پہنچے، ام سلمہ کہتی ہیں میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا، بڑی توجہ بڑی توجہ، سرکار ایک بار بھی رو لیتے سنت تو بن جاتی، کبھی ام الفضل کہے روتے دیکھا، کبھی ام سلمہ کہے روتے دیکھا، کبھی کوئی اور صحابی کہے روتے دیکھا، کتنی بار شہادت حسین کی خبر دے کے مصطفیٰ روئے ہیں، گویا کہ بتایا جا رہا ہے حسین کو شہید کرنا مصطفیٰ کا دل دکھانا ہے، حسین کو ایذا دینا رسول اللہ کو ایذا دینا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور صرف روئے نہیں، حضور نے صرف شہادت کی خبر نہیں دی، بلکہ سرکار نے مجھے وہ مٹی بھی لا کر دی جو اس زمین کی مٹی تھی جہاں حسین شہید ہوئے۔ اور یہ پہلے زمانے کی عورتوں کی عادت ہوتی تھی کہ کوئی بہت قیمتی چیز ہو تو وہ اس کو اپنی چادر میں اپنے دوپٹے میں باندھ لیتی تھی۔ حضرت سیدہ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اس مٹی کو اپنی چادر میں محفوظ کر لیا۔ لوگ کہتے ہیں 10 محرم کی اہمیت کیا ہے، 10 محرم کی عظمت کیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے کئی سال پہلے سرکار نے فرما دیا تھا جب یہ مٹی خون میں بدلے گی وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا، وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا۔ اس دن کی عظمت کو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے بیان فرمایا۔ حضرات دوسرا مرحلہ ہے جس دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی۔ میرا عقیدہ کیا ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور زندہ بھی ہے تو زندہ ہے واللہ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، اور جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کی عطا سے حضور سے جانتے بھی، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس پر 2 روایتیں ہیں، ایک وہی ام المومنین حضرت ام سلمہ کی اور دوسری حضرت عبداللہ ابن عباس کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا جس دن امام حسین شہید ہوئے، حضرت ابن عباس تو فرماتے میں پورا سویا بھی نہیں تھا، جیسے بندہ نیند اور بیداری کے درمیان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کیفیت تھی کہ مجھے سرکار کی زیارت حاصل، میں نے حضور کو دیکھا لیکن آج جیسے دیکھا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بدر بھی گزرا پر ایسے نہیں دیکھا، احد بھی گزرا پر ایسے نہیں دیکھا، خندق بھی گزرا ایسے نہیں دیکھا، تا آج حضور کی مبارک ریش داڑھی مبارک میں مٹی موجود تھی، گرد موجود تھی، مبارک بالوں پہ گرد موجود تھی، مبارک چہرہ غبار آلود تھا۔ بڑی توجہ اس بات پہ فرمائیے، اگر سرکار دو عالم کربلا نہ گئے ہوتے تو یہ مٹی کہاں سے آئی؟ افسردگی ہوتی، آنسو ہوتے، غم کے الفاظ حضور کی زبان سے ادا ہوتے۔ ابن عباس کا کہنا سر پہ مٹی دیکھی، ریش پہ مٹی دیکھی، چہرے پہ مٹی دیکھی، یہ اس بات کی دلیل ہے خود رسول اللہ
میدان کربلا میں اپنے اس شہزادے کی شہادت کے وقت موجود ہوئے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ یہاں طلبہ بھی بیٹھے ہیں، شہید کا وزن فعیل ہے، اور فعیل فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے، مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی شہید شاہد کے معنی میں بھی آئے گا، مشہود کے معنی میں بھی آئے گا۔ شاہد وہ ہوتا ہے جو کہیں حاضر ہو، مشہود وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی آئے۔ شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شہادت کے فوراً بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور وہ مشہود اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کی شہادت ہوتی ہے وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ دنیا والوں، کائنات میں ایک شہید ایسا بھی ہے جب شہادت ہوئی وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور مصطفیٰ بعد از وصال اس کی شہادت پہ خود تشریف فرما ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 نعرہ غوثیہ۔ اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو بخار ہو جائے، ہم سو نہیں سکتے۔ خدا نہ خواستہ کسی باپ کا جوان بیٹا اس اپنی طبعی وفات سے دنیا سے چلا جائے، کہتے کمر ٹوٹ گئی، بیڈ پہ آ گیا، چلنے کے قابل نہیں رہا، بیٹے کا صدمہ لے کے بیٹھ گیا۔ انسان کی عقل ماننے کے لیے تیار نہیں کہ علی اصغر کا خون حسین ہاتھوں میں، عقل نہیں مانتی۔ علی اکبر جیسا جوان خود حسین کندھوں پہ اٹھا کے خیمے میں لائے، عقل نہیں مانتی۔ حضرت قاسم جیسا خوبصورت بھتیجا جو بھائی حسن کی نشانی ہے وہ قربان ہو جائے، حسین اپنی آنکھوں سے دیکھ کے صبر بھی کرے، شکر بھی کرے، عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اور محمد جو بھانجے ہیں، جن کو تحفے دیے جاتے ہیں، جن سے پیار کیا جاتا ہے، وہ سامنے شہید ہو، حسین کی زبان پہ پھر بھی شکر رہے، عقل نہیں مانتی۔ بس ایک ہی ذریعہ ہے ماننے کا، اکبر شہید ہوئے، مصطفیٰ سامنے کھڑے تسلی دے رہے تھے، اصغر شہید ہوئے، حضور سامنے موجود تھے، قاسم اور محمد شہید ہوئے، مصطفیٰ کا دست کرم حسین کے سر پہ تھا۔ بیٹا چند لمحوں کا امتحان ہے، بس یہ امتحان ختم ہونے کی دیر ہے، جنت کی سرداری کا تاج میرے سر پہ سجا دیا۔ لوگوں یہ بات سمجھ لو، یہ عقلاً ممکن نہیں کہ اتنے صدمے جھیل کے کوئی ثابت قدم رہے۔ اگر حسین ثابت قدم رہے ہیں تو فقط ایک وجہ ہے، نانا جان کی زیارت ہو رہی ہے، حضور سامنے ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بدن پہ تیر چلتے، حضور کو دیکھ کے تسلی ہوتی، بدن سے جان جا رہی ہوتی، مصطفیٰ کا دیدار ان کے لیے راحت کا سامان ہوتا۔ آج کربلا میں حسین کو تسلی دینے محمد مصطفیٰ آئے ہیں، علی المرتضیٰ آئے ہیں، سیدہ زہرا آئی ہے، اور میں آپ کو قرآن کی روشنی میں کہتا ہوں، ادھر روح حسین بارگاہ خدا میں پہنچی، ادھر ہاتھ پھیلائے ہوئے سینے سے لگانے کے لیے ابراہیم بھی موجود ہے، اسماعیل بھی موجود ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جب اولادیں نیک ہوں وہ دنیا سے جائیں، آبا سے ملاقات
ہوتی ہے، حسین بچہ ہے ابراہیم کا، حسین بچہ ہے اسماعیل کا، حسین بچہ ہے عبد المطلب کا، حسین بچہ ہے جناب عبداللہ کا۔ گویا آج وہ سارے آبا حسین کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور مبارک دے رہے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حسین جو ڈیوٹی تیری لگائی گئی ایسے ادا کر کے آیا ہے کہ حق ادا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 نعرہ غوثیہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہر نبی، یہ تیسرا مرحلہ بیان کر رہا ہے شہادت کے بعد، ویسے امام جلال الدین سیوطی سنتے نا علماء سے کہ جاگتے ہوئے 72 بار حضور کا دیدار ہوا، یہی امام سیوطی لکھتے ہیں 6 ماہ تک آسمان سرخ رہا شہادت حسین کے نام میں۔ یہی امام سیوطی لکھتے ہیں جس پتھر کو اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ یہی سیوطی لکھتے ہیں دن کے وقت اتنی تاریکی ہوئی کہ آسمان پہ تارے نظر آنے شروع ہوئے شہادت حسین پر، اور حسین پاک کی شہادت پر انسان کیا جن بھی روئے، اور رو کے انہوں نے یہ الفاظ کہے، یہ جنوں کے لفظ ہے، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا یہ لوگ بھی حضور کی شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں جنہوں نے سرکار کے لاڈلے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا؟ یہ جن کہہ رہے تھے، ہر مخلوق غم زدہ تھی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں شہادت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اور پھر ہمیشہ کے لیے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ابو البشر ہیں، وہ بھی شان والے، آل اولاد بھی شان والے، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب داؤد، جتنے اللہ کے نبی ہیں ہر ایک کی شان جدا ہے، نرالی ہے، عظیم ہے، رفعت والی ہے، اور ان کی اولاد کی شان، ان کی اولاد کا مقام بے مثل و بے مثال ہے۔ پر کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا والا 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 کما صلیت علی والا 1,24,000 پیغمبر ہے، سب کی عظمتوں کو سلام، پر کبھی سوچا کہ درود میں محمد و آل محمد، ابراہیم و آل ابراہیم کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ فرمایا صبح قیامت تک دنیا کو پتہ چل جائے ابراہیم اور آل ابراہیم، محمد و آل محمد کی قربانی کی مثال کائنات میں موجود ہی نہیں ہے۔ سو جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی کثرت سے ان پر ضرور پڑا جائے گا۔ سو آج تک کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی آئے یا نہ آئے، کوئی حسین کے ترانے گائے یا نہ گائے، کوئی حسین کے دشمنوں پر لعنت کرے یا نہ کرے، ان کی تعریفیں کرے، ان کو بڑا بنا کے پیش کرے، جو بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے گا اسے نماز میں علی محمد وعلی آل محمد کہتے حسین پہ سلام بھیجنا پڑے گا تو اللہ نماز قبول فرمائے گا۔ دوستو، کربلا کا فلسفہ یہ ہے، کربلا کی حقیقت یہ ہے کہ صدیوں سے چھپی ہوئی حقیقت، صدیوں سے چھپا ہوا راز
کربلا کے میدان کے اندر کھلا، کربلا کے میدان کے اندر کھلا، کربلا کے میدان کے اندر کھلا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا منل۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حسین کی عظمت پر یہ ایک معنی ہے، حسین کی عظمت پر میں دلیل ہوں۔ حضور نے حسین منی، بھائی حسین مجھ سے ہے، تو جس نے مجھ سے تعلق رکھنا ہے، جو میری عظمت کا قائل ہے، اسے حسین کی عظمت کا قائل مجھ سے ہے۔ فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور پھر میری عظمت کا جھنڈا کربلا کے میدان میں حسین اونچا کرے گا۔ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسین کی تعظیم اور عظمت میری وجہ سے ہے۔ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور صبح قیامت تک میری عظمت کا، میری شان کا اظہار حسین کربلا میں آ کے کرے گا۔ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے سلام اس نانا کو جس کا نواسا حسین، سلام اس بابا کو جس کا بیٹا حسین ہے، سلام اس ماں کو جس کا بیٹا حسین ہے۔ صدیوں سے چھپا ہوا راز تھا جو کربلا کے میدان میں آ کر کھلا ہے۔ امام علی مقام کی قربانی یہ ایک راز اور ایک خواب کی تعبیر تھی۔ کچھ چیزیں ایک وقت تک چھپائی جاتی ہے، پھر ان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، پچھلے غلام بن سکتے ہیں، یہ سننا بات، غلام بن سکتے ہیں، نوکر بن سکتے ہیں، خادم بن سکتے ہیں، اس لیے کوئی نام رکھتا ہے محمد حسین، کوئی نام رکھتا ہے غلام حسین، کوئی نام رکھتا ہے خادم حسین۔ یہ سارے غلامی کی نسبت قائم کرنے کے لیے اپنے اپنے یہ نام رکھتے ہیں، مگر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اللہ نے یہ دو نام، حسن کا نام، حسین کا نام چھپا کے رکھے ہیں، ظاہر نہیں کیے۔ سب سے پہلے کائنات میں جس کا نام حسن ہے وہ میرا بڑا بیٹا ہے، جس کا نام حسین ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ اس سے یہ بات واضح کی جا رہی ہے، انبیاء کا استثناء ہے، ان کے ساتھ موازنہ نہیں ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ جو باقی مخلوق ہے، پچھلے تو پچھلے رہے، حسین تو کوئی پہلو میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا، حسین تو کوئی پہلے آنے والوں میں بھی پیدا نہیں ہو سکا۔ گویا کہ یہ حکمت الہیہ واضح کر رہی تھی، اس کائنات میں حسین ایک ہی ہے، اس کائنات میں نبی کا لاڈلا اپنے کردار میں سب سے منفرد ہے، سب سے جداگانہ ہے، سب سے نرالا ہے۔ آج ہماری محبت کا جو فرض ہم پہ عائد ہوتا ہے، وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کثرت سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت کریں۔ ہمارے حضرت تاجدار گولڈا نے لکھا جو ایمان والا ہے وہ یزید پر لعنت کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید کی وجہ سے مصطفیٰ پاک کا دل دکھا ہے، حضور کا دل دکھا ہے، اور جو سرکار کا دل دکھائے کوئی ایمان والا اس کے لیے اپنے دل میں نرمی رکھ سکتا نہیں ہے۔ آج لوگ، یہ ٹھیک ہے ہر دور میں یزید ہوتا ہے اور ہر دور میں یزیدی مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنا چاہیے، حسین پاک کو نمونہ بنا کر ان کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ بڑا میٹھا زہر ذہنوں میں کھولتے ہیں، کہتے ہیں یار اس یزید کو چھوڑو، وہ تو مر گیا، کھپ گیا، ختم ہو گیا، تم اپنے دور کے یزیدوں سے لڑو، تم اپنے دور کے یزیدوں کی بات کرو۔ غلط ہے، اس یزید کو چھوڑا نہیں جا سکتا، نہ بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا، بالکل نہیں چھوڑا جا سکتا۔
اس لیے کہ سرکار کی حدیث ہے، فرمایا من سنّا سنتاً سیئۃً فی الاسلام علیہ وزرھا ووزر من عمل بہا، قیامت تک لاکھوں یزید آئے پر اس یزید کے برابر نہیں، اس لیے قیامت تک جتنے یزید آئیں گے ان سب کے لیے یزیدیت کا رستہ بنانے والا وہ منوج ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ان یزیدوں سے لڑو، اسے چھوڑو، جب تم اسے چھوڑ رہے ہو، جب تم اسے کلین چٹ دے رہے ہو، تو پھر تم خود یزیدی ٹھہرے۔ تم وقت کے یزید کے ساتھ کیا لڑو گے؟ تم وقت کے یزید کے ساتھ کیا مقابلہ کرو گے؟ وقت کے یزید سے وہی لڑے گا جس کی حسین سے بنتی ہے، نہ اس یزید سے بنتی ہے، نہ اس دور کے کسی یزید سے بنتی ہے۔ یہ ہماری محبت کا فرض ہے کہ جب حسین پاک سے محبت کرے وہاں حسین کے قاتلین سے ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے۔ آخری بات، دنیا میں کیس لگتے ہیں نا، کوئی بندہ مر جائے، کوئی بندہ قتل کر دیا جائے، کیس لگتا ہے بعد میں۔ کیس کون کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، اگر کسی کا باپ قتل ہو جائے اور اس کا بیٹا موجود ہو تو اس کا کوئی محلے دار جا کے کیس کرے، اعتبار نہیں ہے۔ جو سب سے قریبی رشتہ دار ہے کیس وہ کرے گا، اس کی موجودگی میں کوئی اور کیس نہیں کر سکتا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہر اولاد کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، ہر اولاد کی عصبیت اس کے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن حسن حسین کا سب سے قریبی وارث ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو یزید کی وکالت کرنے والوں، یزید کی چمچہ گیری کرنے والوں، دور نہیں ہے وہ وقت، قیامت آنے والی ہے، اور قیامت کے دن مصطفیٰ پاک نے ایک شیشی کے اندر حسین کا خون محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، یزید کے خلاف ہوگا، خون حسین کا مقدمہ ہوگا، اور مقدمہ دائر کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوگے۔ بتاؤ پھر اسے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ اللہ کی سزا سے کون بچائے گا؟ لہٰذا آج فیصلہ کرو کہ ہماری منزل کیا ہے، ہماری منشا کیا ہے، ہماری مرضی کیا ہے، اور الحمدللہ 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 ہم اس سے اوپر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ایک تمنا پوری زندگی دل میں رکھنا اور یہ تمنا لے کے دنیا سے جانا کہ الہی اگر تو نے ہمیں پیدا کیا ہوتا اس وقت جب تیرے نبی کا نواسا کربلا کے میدان میں آیا، حسین بعد میں شہید ہوتے، پہلے ہم نواسائے رسول کے قدموں پہ قربان ہوتے، اپنی جانیں نچھاور کرتے، اپنے دل نچھاور کرتے، اپنی عزت نچھاور کرتے، اپنی آبرو نچھاور کرتے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کسی کو اپنی محبت کا کتنا بڑا بدلہ دے دے، اللہ کی عزت کی قسم اس کی کوئی حد ہوتی ہے، پر جو آل مصطفیٰ سے وفا کرتا ہے آل مصطفیٰ اسے وہ بدلہ دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ دیکھنا ہے تو جا کے کربلا دیکھو، جس غازی عباس نے علی کا بیٹا ہو کے کبھی حسن کو اپنا بھائی نہیں کہا، کبھی حسین کو اپنا بھائی نہیں کہا، ساری زندگی کہا تم آقا ہو میں غلام ہوں، تم مالک ہو میں نوکر ہوں۔ وفا کا بدلہ یہ ہے جو آج حسین کو کربلا میں سلام پیش کرنے جائے گا، وہ عباس علمدار کی وفاداری کو بھی خراج تحسین پیش کرے گا۔ یہ وفا
جس نے آل مصطفیٰ سے کی اسے انہوں نے ایسا بدلہ دیا کہ 2 جہانوں میں اس کے مقدر بلند ہوئے، اس کی شان اور اس کا مقام اونچا ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے آپ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو امام عالی مقام کی سچی محبت، سچی عقیدت اور اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔